أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آیت نمبر 88 سے آغاز ہوتا ہے، رکوع نمبر 9 ہے، اور ہم سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ در حقیقت یہ آیت کن حالات پہ نازل ہوئی۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ منافقین جو اوپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس چلے آئے تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ ان منافقین سے قتال کیا جائے، اور ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ان سے قتال نہ کیا جائے۔ اس پر یہ آیت اتری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ خباثت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4589 میں یہ حدیث درج ہے۔ اور اوفی نے سیدنا ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت مکہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ مشرکوں کو غالب کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی کسی ضرورت سے مکہ سے نکلے تو اس وقت کہنے لگے کہ اگر اصحاب محمد سے ہماری ملاقات ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مومنوں کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں، چنانچہ ان کے بارے میں ایک جماعت کہنے لگی کہ ان نامرادوں کے پیچھے جاؤ اور انہیں قتل کر دو، یہ تمہارے دشمن کو تم پر غالب کرنا چاہتے ہیں۔ مومنوں کی ایک دوسری جماعت نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا تم ایسے لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہاری ہی طرح مسلمان ہیں، محض اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا، اور اس وجہ سے تم ان کے خونوں اور مالوں کو حلال سمجھنے لگے ہو۔ اس طرح مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے درمیان موجود تھے، اور آپ نے ابھی تک ان میں سے کسی کو کسی بات سے روکا بھی نہ تھا۔ تب اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب منافقوں کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان میں جو اختلاف ہوا، اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس میں کیا حکم ہے کہ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْن۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو۔ اس آیت میں منافقین سے مراد وہ منافقین ہیں جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اپنے کفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہجرت بھی نہیں کی۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام میں ایک شبہ ہوا ان کے دلوں میں، کہ تاہم کیا ہوا اس وجہ سے کہ بعض صحابہ ان منافقین کے اظہار اسلام کے باعث ان کے ساتھ قتال اور ان کے ساتھ ہر طرح کے معاملات کو قطع کرنا چاہتے تھے، اور بعض صحابہ کو چونکہ ان کام اور ان کی اس حال احوال کا سب کا علم تھا، اس لیے انہوں نے ان پر کفر کا حکم لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم ان کے بارے میں کسی قسم کی شک و شبہ میں مبتلا ہو، بلکہ ان کا معاملہ بالکل واضح ہے اور ان میں کوئی اشکال نہیں کہ وہ منافق ہیں اور وہ اپنے کفر کا بار بار اظہار کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن کر انہی کی جیسے ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، دو گروہوں میں مسلمان تبدیل بٹ گئے کہ منافقوں کے بارے میں، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا۔ ارکسہم اوندھا کر دیا، بما کسبوا، جس وجہ سے جو انہوں نے کمایا اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا ہے، انہیں جنگ اور کفر کی طرف اوندھا کر دیا، یعنی کہ پھیر دیا ان کو جنگ اس کی طرف، کفر کی طرف۔ مسلمانوں کے درمیان ہونے والے اختلاف رائے کا فیصلہ کیا گیا کہ تم ان کے بارے میں جھگڑتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بدنیتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں الٹا پھیر دیا ہے، یعنی وہ کفر کی طرف واپس پھیر دیے گئے ہیں۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا؟ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ،
क्या तुम चाहते हो कि तुम उनको हदायत दे सको जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया? वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। रब कायनात इस बात को यहाँ पर इख्तिताम करते हैं कि जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसके लिए आप हरगिज कोई रास्ता नहीं पाएंगे। यानी बहुत अहम बात कि हदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में है। जिसको अल्लाह ताला हदायत से भटका दे, हदायत से उसको निकाल दे, तो उसके लिए कोई रास्ता कोई पा नहीं सकता। रब कायनात मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन। वो चाहते हैं कि जैसा कि उन्होंने कुफ्र किया है, वद्दू, वो चाहते हैं कि जैसा कि उन्होंने कुफ्र किया है, काश कि तुम भी कुफ्र करो, कि तुम सब बराबर हो जाओ। सवाअन, बराबर हो जाओ, फतकूनूना सवाअन, तुम सब के सब बराबर हो जाओ। फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया। मोहम्मद बिन काब का कौल है कि फरमाते हैं कि काश तुम भी इसी तरह कुफ्र करो जैसे उन्होंने कुफ्र किया है, इस तरह सब के सब बराबर हो जाएं। वो ये चाहते हैं मुसलमानों के लिए। आज हम लोग जितने भी मुसलमान हैं, अगर हम ईसाइयों और यहूदियों की तरह अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी एनिवर्सरी शादियों की मनाते हैं, और हम वो सारे के सारे काम करते हैं, तो वो तो अपने मकासद में कामयाब हो गए। क्या आपका कोई ऐसा फेल है कि आप मुसलमानों का कोई फेल ईसाई और यहूदी करते हैं? अगर उनकी नफरत हमसे इतनी खुल्लम खुल्ला है, तो हमारी मोहब्बत उनसे इस कदर ज्यादा क्यों है कि हम अपने बच्चों की बर्थडे को सेलिब्रेट करें? और हर बच्चा आकर यही सवाल करता है, यकीनन मेरे बच्चे भी यही सवाल करते हैं कि सारे के सारे बच्चे हमारी क्लास के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम क्यों नहीं करते? हमने अपने दीन को इस कदर एक मजाक बनाकर रख दिया है कि हमने इन चीजों को, इन रवायात को अपनी जिंदगी में शामिल कर दिया, और हम उनके बराबर खड़े हो गए। वो तो यही चाहते थे कि हम कुफ्र में उनके साथ बराबर खड़े हो जाएं, और हमने वो कर दिखाया। फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह। तब कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं इस आयत के अंदर कि उनमें से तुम किसी को दोस्त ना बनाओ। अल्लाह ने वाज़ेह कह दिया कि तुम उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ जब तक वो अल्लाह ताला की राह में हिजरत ना करें। दारुल हर्ब मक्का में रहने वाले मुसलमानों से दोस्ती के लिए हिजरत की शर्त आयद कर दी गई, और वो हिज्जत भी सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और उसी के रास्ते में हो, यानी ऐसे इस्लामी मुआशरे के क़याम के लिए हो जो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हो। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अगर तुम उन पर यकीन करो, उस वक्त तक उन पर यकीन ना करना जब तक कि वो हिजरत ना कर लें। क्योंकि जो हिजरत कर रहा था मक्का से मदीना की तरफ, तो मदीना की तरफ हिजरत करने के लिए उन्हें अपना सारा का सारा माल दौलत सब कुछ वहां मक्का में छोड़ कर आना था। अब हर किसी को दिल में इतनी तो ईमान इतना मजबूत नहीं था कि अपनी सारी जिंदगी की कमाई, जमा पूंजी सब कुछ वहां पर लुटा कर आ जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम उनको उस वक्त तक हरगिज दोस्त ना बनाना जब तक कि वो अल्लाह ताला की राह में हिजरत ना कर लें। फ़इन तवल्लौ फ़खुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अगर दारुल हर्ब में रहने वाले मुसलमान कलमा पढ़ने के बाद हिज्जत की शर्त कबूल ना करें, तो उनके साथ ये मामला किया जाए, क्या? फखुज़ूहुम, उन्हें पकड़कर कैद कर लो। वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, जहां कहीं भी तुम उन्हें पाओ उन्हें कत्ल कर दो। वला तत्तखिदू मिनहुम वलियन, उनमें से किसी को दोस्त ना बनाओ। वला नसीरा, और उनमें से किसी को मददगार भी ना बनाओ। अब ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई कि ये लोग, इसका मतलब है कि इनके दिलों में ईमान और इस्लाम अभी तक इस तरह से पुख्ता नहीं था। और ये ईमान कह तो रहे थे कि हम मुसलमान हो गए, लेकिन वो मुसलमान दर हकीकत में दिल से नहीं थे। इसलिए उनको कैद कर लो या फिर उनको कत्ल कर डालो, ताकि वो, उनके दिलों में जो ईमान, डगमगाया हुआ ईमान है, और या फिर ईमान है ही नहीं उनके दिलों के अंदर, उनके दिलों में कहीं पर राई के बराबर भी ईमान मौजूद नहीं है, उनको कत्ल कर डालो ताकि ऐसे लोग इस्लाम का नाम खराब ना करें। क्योंकि इस्लाम अभी नया नया, इस्लाम अभी लोगों में आया था, और इस किस्म के लोग लोगों के अंदर फितना ना फैलाएं कि हम भी मुसलमान हैं और मुसलमान ऐसे होते हैं। मुसलमानों के दिलों में जरूरत
اور شجاعت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایسی بزدلی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کو جہاں جہاں پاؤ پہلے ان کو قید کر لو اور ان کو قتل کر ڈالو، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، اور ان کو اپنا ولی اور دوست نہ بناؤ۔ دیکھیے، ہم لوگوں کی آج کل کے زمانے میں، آج کل اس دنیا میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور ولی بنائیں جو ماڈرن ہو، جس کا دنیا کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو، جس کی دنیا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا ہو۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ مدد کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد چند رشتہ دار یا بہت سارے لوگ، ہم جتنی محفلوں میں بیٹھیں گے اتنے ہی لوگ ہماری میت پر آئیں گے، لیکن یہ ہماری بھول ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبر تک کیسے پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کفن کیسے نصیب فرمائے گا۔ تو زندگی کو اپنے رب کے مطابق گزاریے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ ہماری بڑھاپے میں ہمیں کندھا دے گی۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمیں قبر بھی نصیب ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، ایسے منافقوں کو واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کو نہ اپنا ولی بناؤ، نہ ہی اپنا مددگار بناؤ۔ لیکن دنیا میں ہماری دوستیاں سوائے منافقوں کے اور کسی سے نہیں ہوتی ہیں، نہ ہمارے دل پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے دین پر اور اللہ تعالیٰ کی احکامات پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ۔ رب کائنات اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ساتھ جنگ کے حکم سے کن واجب القتل منافقوں کو مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں حکم فرماتے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے۔ میثاق ہے، یعنی جنگ کے حکم سے ان منافقوں کو مستثنا رکھا گیا ہے جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے کہ اتنے عرصے تک وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ وعدہ ہو گیا، مسلمان اپنے وعدے کا، اپنی زبان کا پکا ہے۔ آج مسلمانوں کی زبان کہیں پر رہی ہی نہیں۔ پہلے اگر ہم اپنے کچھ سالوں پہلے تک کی بات کریں تو منگنیاں بھی نہیں ہوتی تھی، صرف زبان پر ہی ساری زندگی کے رشتے طے ہو جاتے تھے۔ آج نکاح بھی کر لیے جائیں تو وہ نکاح بھی آرام سے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ آج مسلمان اپنی زبان کے پختہ نہیں رہے، آج ہمیں امانتیں نہیں رہی۔ زبان کا اقرار اور زبان کی بات کی ہوئی بھی مومن کی زبان اتنی پختہ ہونی چاہیے کہ اس کے آگے ایک بات کہہ دینا حرف آخر ہو۔ لیکن ہمارے اندر منافقت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہمارے اندر وہ میثاق، وہ سچی بات رہی ہی نہیں، زبان کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے آپس میں میثاق ہو چکا ہے، تو جن لوگوں نے ایک وقت مقرر کر دیا کہ ہم اس وقت تک جنگ نہیں کریں گے یا اس وقت تک قتل و قتال نہیں ہوگا، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ان کے ساتھ قتل اور قتال نہیں کیا جائے۔ پھر رب کائنات اگلے حصے میں، آیت کے دوسرا حصے میں، یہ ایک حصہ یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یہاں پر آیت کا دوسرا حصہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، یا وہ اس حال میں آئے کہ وہ حاسرت تنگ ہیں ان کے سینے، ان یقاتلوکم، یہ کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم، یا وہ اپنی قوم سے لڑیں۔ ایسے منافقوں سے بھی جنگ نہیں کی جائے جو غیر جانبدار ہوں، یعنی کہ دونوں طرف ان کا کہیں ایک طرف جھکاؤ نہ ہو، نہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دے کر ان سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ آپ سے مل کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ نیوٹرل ہیں، دے آر نیوٹرل،
ایسے لوگ اگر اپنی قوم سے مل کر لڑنے آ بھی جائیں مگر دل میں تنگی محسوس کریں تو ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ اسی طرح سے جب ایک جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن وہ جنگ میں آئے لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے مسلمانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا وہ اپنی قوم کے ساتھ اگر آئیں اور جنگ نہ کریں اور ان کے سینے تنگ ہوں اس بات سے، تو ان کے ساتھ بھی تم جنگ اور قتال نہ کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت کا تیسرا حصہ ہے کہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ ان کافروں کی قوت کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں چھیڑنا ان کی پوشیدہ قوت کو ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کرنا ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنی قوت کے باوجود مسلمانوں سے قتال نہیں کرتے اور صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں قید نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کو قتل کیا جائے، اس لیے کہ اسلام کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت خوبصورت اور باتیں کی، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے امن و امان کے ساتھ حکم دیا، اور جہاد کرنے کا کن کے ساتھ حکم دیا؟ جو مسلمانوں کو تنگ کریں، جو ان کی عزت پر ہاتھ ڈالیں، جو ان کے مال پر ہاتھ ڈالیں، ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا جو غیر مذہب بھی ہیں اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم تلوار کے زور پر دین کو پھیلاؤ، بلکہ اپنے عمل سے لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعاً مشکل نہیں تھا کہ تلوار کے زور پر سب سے کلمہ پڑھوا لیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ عام معافی کا اعلان کر دیا، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے کتنے ہی مشرکوں نے اسلام کو قبول کر دیا۔ رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، کہ سو اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ یہ لوگ اگر تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے صلح کے خواہش مند ہوں، تو جب تک وہ اس حال پر ہیں تمہیں ان سے جنگ کرنے کا ہرگز تمہیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ان لوگوں کو ان ہاشمیوں کی طرح سمجھو جو بدر کے موقع پر مشرکوں کے ساتھ آئے تھے، جو بات ابھی میں نے آپ سے کہی تھی، اور جنگ کرنے کا ان کا جی نہیں چاہتا تھا، جیسے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ اسی لیے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے منع کیا اور گرفتار کر لینے کا ان کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی۔ تو یہ رب کائنات کی مصلحتیں، رب کائنات کے الفاظ، رب کائنات جو جانتے ہیں، وہ ہم میں سے کسی کو کسی کا علم نہیں ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر آگے دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ امن کا اعلان کرنے لیکن موقع ملنے پر اسلام دشمنی کرنے والے منافقوں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ۔ جلد ہی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ ابن جریر نے اسے روایت ہے کہ یہ آیت مکہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو ریاکاری کی وجہ سے آپ کو سلام کہتے، اور جب قریش کے پاس واپس جاتے تو اپنے بتوں کے سامنے اوندھے منہ گر جاتے، اور اس طرز عمل سے وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو دونوں کے ہاتھ محفوظ کر لیں، یعنی کہ کافروں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی، دونوں سے محفوظ کر لیں۔ تو اس وجہ سے ان سے لڑنے کا حکم دیا گیا، بشرط یہ کہ وہ کنارہ کشی اختیار نہ کریں اور صلح نہ کریں۔
सतजिदून आखरीन युरीदून अन यअमनू व यअमनू कौमहुम, कि वो दोनों से अमन चाहते थे, मुसलमानों से भी चाहते थे और मुश्रिकों से भी। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती उरकिसू फीहा, मगर जब कभी उन्हें फितने की तरफ लौटाया जाता है तो उसमें औंधे डाल दिए जाते हैं। औंधे यानी कि पूरा मुंह उसके अंदर घुसा लेते हैं, मुकम्मल तौर पर उस फितने में दाखिल हो जाते हैं। कुल्लमा रुद्दू, जब लौटाए जाते हैं, इलल फितनती, फितने में, उरकिसू फीहा, तो औंधे उसमें बिल्कुल ही पूरे पूरे के पूरे उस पर गिर जाते हैं। यहाँ फितना से मुराद शिरक है। जब कभी उन्हें शिरक की तरफ बुलाया जाता है तो वो बुरे तरीके से शिरक को इख्तियार करते हैं और इस तरह वो कुफ्फार की तरफ लौट जाते हैं। फ़इल्लम यअतज़िलूकुम व युल्क़ू इलैकुमुस्सलाम व यकुफ्फू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैथु सक़िफ़्तुमूहुम। अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं कि वो अगर तुमसे अलग ना रहें, फ़इल्लम यअतज़िलूकुम, वो तुमसे अगर अलग ना रहें और तुम पर सुलह भी ना तुम्हें दें, तुमसे सुलह भी पेश तुम्हारे आगे ना करें, इलैकुम इलैकुमुस्सलामा, सुलह भी पेश ना करें, व यकुफ्फू अयदियहुम, और वो अपने हाथ भी तुमसे ना रोकें, यानी कि तुमसे जंग करने में, फितना करने में किसी सूरत में भी तुमसे हाथ ना रोकें, फाखुजूहुम, तो पकड़ लो उनको, कैद कर लो उनको, वक्तुलूहुम, और कत्ल करो उनको। अल्लाह ताला ने देखिए वक्त बताया, जगह बताई कि अगर वो किसी मामले में भी तुमसे सुलह भी नहीं करना चाहते, अपने हाथों को भी नहीं रोकना चाहते, तुम्हें मारना चाहते हैं, तो जाहिर है फिर तुम्हें अपना बचाव तो करना है ना, तो तब तुम उन्हें कत्ल करो जहां कहीं भी तुम उन्हें पाओ। वउलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, ये आयत का छठा हिस्सा है। अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमाते हैं, वो यही लोग हैं जिनके खिलाफ हमने तुम्हारे लिए वाज़ेह दलील बना दी है। इस्लाम बदतरीन मुनाफिकों से जंग की खुली छूट देता है, जो अमन का ऐलान करें और जब मौका मिले तो इस्लाम दुश्मनी करें। तो अल्लाह ताला उनको उनके बारे में खुली जंग का ऐलान करने का हुक्म देता है कि उनसे जंग करो। इमाम राजी ने लिखा है कि बहुतों के नज़दीक ये आयत दलील है कि वो जो कुफ़ार सुलह की ख्वाहिश का इजहार करें और मुसलमानों को ईज़ा ना पहुंचाएं तो उनसे क़िताल करना जायज़ नहीं है।